الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے اور ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے آج کا ٹاپک بہت ہی مناسب ٹاپک ہے، عبادت کی لذت۔ عبادت کی لذت کیا ہے؟ لذت عبادت کے قصے کیا ہیں؟ عبادت کی لذت میں رکاوٹیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ عبادت کی لذت کیسے حاصل کریں؟ اور عبادت کی لذت حاصل کرنے کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ان سب کو آج ہم جانیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے عبادت کی لذت کیا ہے؟ جیسے کھانے پینے کی لذت ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اسی طرح عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے۔ عبادت کی لذت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت کرتے وقت دل کا سکون حاصل ہو، اسے خوشی حاصل ہو اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس پایا جائے، یعنی عبادت بوجھ اور مجبوری نہ لگے، بلکہ دل چاہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ جیسے کوئی آدمی کسی محبوب انسان سے بات کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب بندہ اپنے رب سے نماز میں ہو، دعا میں ہو، تو ایسے لو لگائے کہ اسے خوشی محسوس ہو، اور یہی اصل میں عبادت کی لذت ہے، یہی عبادت کی لذت ہے۔ آئیے کچھ واقعات سنتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ لگے کہ عبادت کی لذت کیسے حاصل کی جائے گی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز آتی ہے، جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، سورہ بقرہ شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر آپ رکوع کر لیں گے، آپ نے اسے بھی ختم کر لیا۔ پھر سورہ النساء شروع کر دی، پھر سورہ آل عمران شروع کیا اور اسے بھی ختم کر لیا۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے، تسبیح کی آیت سے گزرتے تو تسبیح کرتے، سوال کی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، پناہ مانگنے کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے، پھر رکوع کیا، سبحان رب العظیم کہنے لگے۔ آپ کا رکوع بھی قیام کے جیسے تھا۔ پھر آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر لمبے وقت تک کھڑے رہے جتنا آپ رکوع میں ٹھہرے رہے تھے۔ پھر سجدہ کیا، آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے جیسے تھا۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ النساء ختم کر دیتے ہیں اور پھر سورہ آل عمران بھی ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی لمبی نماز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے، حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ عبید اللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اخبرینا بعاجب شیء رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کسی ایسی سبق آموز چیز کے بارے میں بتائیے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا۔ یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمیں کہا یا عائشہ ذرینی اتعبد ربی، اے عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی نزدیکی پسند ہے۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز شروع کی اور رونے لگے۔ اتنا روئے کہ دامن تر ہو گیا۔
پھر روئے، اور اس قدر روئے کہ زمین بھیگ گئی، زمین بھیگ گئی۔ جب فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے آئے تو آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنا رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے ہمارے نبی کا حال میرے بھائیوں۔ حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سننے کے بعد جو ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ایک دن میں دن کے ابتدائی حصے میں نکلا، اور جب بھی میں نکلتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا کہ انہیں سلام کر سکوں۔ ایک دن ان کے پاس آیا تو وہ چاشت کی نماز ادا کر رہی تھیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز و تند ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ بار بار اسی آیت کی تلاوت کر رہی تھیں اور رو رہی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا اور وہ اسی حالت میں رہیں۔ میں نے سوچا کہ بازار جاتا ہوں، ضرورت پوری کر کے آتا ہوں، پھر ان سے مل لوں گا۔ میں بازار گیا، ضرورت پوری کر کے آیا تو دیکھتا ہوں کہ آپ اسی آیت کو بار بار دہرا رہی ہیں، رو رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کسی آیت کی تلاوت کرتے تو آپ کی ہچکی بدھ جاتی تھی اور کئی دن آپ گھر میں پڑے رہتے تھے، آپ کی عیادت کی جاتی، آپ کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زیادہ رونے کی وجہ سے 2 سیاہ لکیر پڑ گئی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، دن میں حکومت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور رات میں شب زندہ دار بنے ہوئے ہیں، تہجد گزار بنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے تو رونے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر گھر کے لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ جب آواز گھر سے باہر نکلی تو پڑوسی بھی رونے لگے کہ کیا ہوا امیر المؤمنین کو کہ وہ اتنا رو رہے ہیں۔ صبح میں ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پر پہنچا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا، دوسرا فریق جہنم میں جائے گا، تو مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں میں کس فریق میں شامل ہوں گا، جنتی فریق میں یا جہنمی فریق میں۔ یہ احساس نے مجھے بے قابو کر دیا۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں، آپ اپنے بستر پر اس طرح پھر پھراتے تھے جیسے پرندہ پھر پھراتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے اللہ والے، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا مالک اور کیا مملوک، کیا مرد اور عورت عورت، سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں عبادت کی لذت حاصل ہو جائے۔ عبادت کی لذت بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ لذت ملتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ سکون کی زندگی ہے۔ اللہ کے کلام پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرو۔ یہ نماز مشکل ہے لیکن جو خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی لذت کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان،
جس کے اندر 3 صفتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرے نمبر پر کسی بندے سے ایک بندہ محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرے نمبر پر وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور نجات پانے کے بعد، اسلام کی سعادت حاصل کرنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 خوبی کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، اور جب ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے تو نماز میں لذت بھی آنے لگتی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی شریعت سے دور ہوتے ہیں تو دل میں تنگی آتی ہے، نماز کی لذت سے، عبادت کی لذت سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری آیت سے اعراض کرے اس کا گزران تنگی کا ہوتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، ہم اسے بوجھ سمجھتے ہوئے مسجد کی طرف نکلتے ہیں گویا پنجرے میں قید پرندہ ہوں۔ نماز ادا کرتے ہیں لیکن روح سے خالی ہوتی ہے وہ نماز۔ اگر قرأت ہلکی لمبی ہو جائے تو نماز ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن دل نہیں پسیجتا، آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، مکمل 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن رمضان کے جاتے ہی معمولات بدل جاتے ہیں، تقویٰ کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ حج اور عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے شاعر کو بجا لاتے ہیں، لیکن زندگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی لذت ہم نے نہیں پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعہ راحت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کی لذت حاصل کرنے میں کون کون سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہم عبادت کی لذت نہیں حاصل کر پاتے۔ تو 6 پوائنٹس کو دھیان میں رکھیے، ان رکاوٹوں کو جانیے اور انہیں نوٹ کیجئے تاکہ ان رکاوٹوں سے خود کو بچائیں اور عبادت کی لذت خود میں پیدا کر سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر گناہوں کا ارتکاب عبادت کی لذت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کے بعض علماء نے کہا کہ میرے رب، میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں لیکن تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ میرے رب، میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں لیکن تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ تو اس سے کہا گیا کم اعاقبک وانت لا تدری الیس قد حرمتک حلاوت مناجاتی، میں نے تجھے کتنی سزا دی اور تمہیں پتہ نہیں؟ کیا میں نے تجھے اپنی سرگوشی کی لذت سے محروم نہیں کر دیا؟ گویا کہ عبادت کی لذت سے محروم ہونا یہ سزا ہے، سزا جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر دنیا حاصل کرنے میں ایک انسان اگر مقابلہ بازی کرنے لگ جائے تو یہ بھی عبادت کی لذت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا جمع کرنے کی چاہت نے غافل رکھا یہاں تک کہ قبر پہنچ گئے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واللہ لقد ادرکت اقواما كانت الدنیا اہون علیہ من التراب الذي تمشون علیہ، میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ ان کی نظر میں دنیا
اس مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی جس پر تم چلتے ہو۔ جی ہاں، اگر دنیا کے چکر میں ہم پڑتے ہیں تو عبادت کی لذت کھو دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اگر ہم غافل ہوں گے تو دلوں میں زندگی نہیں آئے گی۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ ذکر سے غفلت آتی ہے تو عبادت کی لذت ہم کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر قیام اللیل کا اہتمام نہ کریں، نمازوں میں پیچھے رہیں، سنتوں میں کوتاہی کریں، قرآن کی تلاوت میں کوتاہی کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کی لذت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر، لغویات اور جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ اگر لگ جائیں تو ہم عبادت کی لذت کھو دیتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا، لا تأکلوا کثیرا فتشربوا کثیرا فترقدوا کثیرا فتخسروا عند الموت کثیرا۔ زیادہ مت کھاؤ ورنہ زیادہ پیو گے، ورنہ زیادہ سو گے، پھر زیادہ نقصان اٹھاؤ گے اور موت کے وقت افسوس کرو گے۔ تو زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیکار مجلسوں میں بیٹھنا یہ بھی عبادت کی لذت سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ بعض اللہ والے نے کہا، ما ضرب اللہ عبدا بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، کسی بندے کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا اللہ تعالی نہیں دیتا۔ تو دل کی سختی تب پیدا ہوتی ہے جب ایک انسان بیکار چیزوں میں لگتا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے یہ بیکار چیزوں پر مبنی ہے۔ آج ہم بیکار چیزوں میں مشغول ہو کر کے خیر کے موسم کو بھی گنوا دیتے ہیں۔ تو اگر عبادت کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیکار چیزوں میں نہ پڑیں۔ عبادت کی لذت سے محرومی کا پانچواں سبب آخرت سے بے فکری ہے۔ موت کو یاد نہ رکھنا، قبر کی تاریکی کو بھول جانا، قیامت اور اس کی ہولناکی سے بے فکر ہو جانا۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم مرنے والے ہیں۔ ایک دن جن کے لیے ہم تھکتے ہیں وہی ہمیں صرف ایک کفن دیں گے اور غسل دے کر تنگ و تاریک کوٹھری میں سلا دیں گے۔ وہاں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، پھر رب کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ کے پاس پیش کیے جاؤ گے، وہاں کوئی چیز تمہاری چھپی نہیں رہ جائے گی۔ وہاں پر ہمارے بچے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بیوی، بچے، بھائی، باپ، رشتہ دار، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے کے چکر میں اپنے فیوچر کو، اپنی عاقبت کو خراب کر لینا یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ تو آخرت سے بے فکری عبادت کی لذت سے محروم کرتی ہے میرے بھائیوں۔ چھٹے نمبر پر عبادت کو عادت بنا لینا عبادت کی لذت سے محروم کرتی ہے۔ جب عبادت عادت بن جائے تو عبادت کی مٹھاس ہمیں نہیں ملتی، عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ ہم عادت کے طور پر اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کو عادت نہ بنائیں، عبادت کو عبادت سمجھ کر کے برتیں، اور بہت ساری نیتوں کو عبادت کرنے سے پہلے جمع کر لیں۔ عجیب لذت ملے گی عبادت کی۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ عبادت کی مٹھاس کیسے پائیں، عبادت کی لذت کیسے پائیں؟ تو آئیے ہم 6 پوائنٹس میں عبادت کی لذت کو بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر
عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب سنگھرش ہوگا، جب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں گے تو عجیب طریقے سے عبادت کے لیے تیار ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور خود میں صبر پیدا کرو اور جم جاؤ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ شروع میں ایک راہی کو، شریعت کے راستے پر چلنے والے کو شریعت پر عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دل اپنے معبود سے مانوس نہیں ہوا ہوتا ہے۔ جب دل میں مانوسیت کی روح پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے عمل کی جو تکلیف اور مشقت ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب نماز اس کے لیے طاقت، لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ بہت پتے کی بات کہی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کابت الصلاۃ 20 سنۃ وتنعمت بها 20 سنۃ، میں نے 20 سال تک نماز کی پریشانی جھیلی اور 20 سال اس کی لذت حاصل کیا۔ کیا مطلب؟ جب ایک انسان عبادت شروع کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا دل نہیں لگتا، لیکن جب اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، نہیں میں تو عبادت کی لذت حاصل کر کے رہوں گا، تو عجیب طریقے سے اس کو لذت ملنے لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو جب ہم لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں عبادت کی تو اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، لگاتار کوشش کرنی ہوگی، اور جب ہم لگے رہیں گے تو ہمیں عبادت کی لذت ملنے لگے گی۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ کوشش شروع کریں، لگ جائیں، دل نہیں لگتا ہے پھر بھی لگائیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی پہچان کریں۔ آخر عبادت میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ جس سے بات کرنے ہم گئے ہیں اس کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی۔ ایک آدمی جب نماز میں جاتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے اسے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے صفات اور اس کے ناموں اور اس کے اوصاف کو سمجھنا چاہیے، عقیدے کی کتاب پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفتوں پر غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے حیا نؤمن ساعۃ، چلو بیٹھ کر کچھ دیر ایمان تازہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اس لیے ایمان تازہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے؟ اتنا اچھا جسم رب نے بنا دیا، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو کچھ وقت دیا جائے؟ اس کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اس کی زمین پر چل رہے ہیں اور اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے خود کو کچھ فارغ کیا جائے؟ اسی لیے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من تفکر فی نفسہ عرف انما لینت مفاصلہ للعبادہ، جو آدمی اپنے جسم پر غور کرے گا جان لے گا کہ اس کے جسم کے جوڑ عبادت کے لیے نرم کیے گئے ہیں۔ جو آدمی اپنے جسم پر غور کرے گا جان لے گا کہ اس کے جسم کے جوڑ عبادت کے لیے نرم کیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ جو اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
یہ اعضاء و جوارے ہمارے لیے گواہ بن رہے ہیں۔ اگر اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا، اس زبان کا صحیح استعمال کیا، اس ہاتھ کا صحیح استعمال کیا، اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا، اس دل کا صحیح استعمال کیا، اس پیر کا صحیح استعمال کیا، تو یہ اعضاء ہمارے لیے گواہ ہیں۔ ان اعضاء کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو یہ اعضاء بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ رب کی مرضی کے مطابق ان اعضاء کو استعمال کرنا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ پر غور کرتا ہے تو عجیب طریقے سے نماز کی لذت ملتی ہے۔ تو اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر غور کریں۔ اللہ نے باڈی گارڈ کے طور پر ہر آدمی کے آگے پیچھے 2 فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی کو باڈی گارڈ مل جاتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے، رب کی طرف سے ہر انسان کو باڈی گارڈ ملا ہوا ہے، آپ کو باڈی گارڈ ملا ہوا ہے، آگے اور پیچھے سے باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ رب نے اتنا اچھا جسم دیا، دھرتی دی جس پر چلتے ہیں، ہوا دی جس میں سانس لیتے ہیں، زمین سے کھانے کے لیے نکالا، اور سورج چاند بنایا جس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے 2 پہرے دار فرشتے آگے پیچھے سے ہمارے لیے باڈی گارڈ کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم یہ احساس خود میں پیدا کرتے ہیں، رب کی پہچان آتی ہے، تو جب نماز میں جاتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اتنا عظیم رب، اتنا محسن رب جس سے ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنی نظریں ہم پر جمائے ہوا ہے، اور ہم بے فکر ہو جائیں۔ اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ آدمی بھی بہت ہی پیارا ہے اور آپ چہرہ پھیر لیں، آپ دوسرے کی طرف دھیان دینے لگے تو کیسا لگے گا اس کو؟ رب ہماری باتوں کا جواب دینے کے لیے ہم پر اپنی نظریں جما دیتا ہے جبکہ ہم اس کی عبادت میں ہوتے ہیں، اور ہم بے فکر ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر اللہ کی پہچان کریں، عجیب طریقے سے عبادت کی لذت حاصل ہوگی۔ تیسرے نمبر پر نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ عبادت میں وویدھتا ہو، تنوع ہو، فرائض کے علاوہ دوسری جو نفلی عبادتیں ہیں ان کا اہتمام کریں، کیونکہ فرائض تو ہیں ہی جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن خاص نوافل ہیں کہ یہ اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، ایک بندہ نوافل کے ذریعہ میری قربت چاہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ نوافل کے ذریعہ میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی لوگوں کے جیسے ہونا چاہیے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں كنت اذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت الى وجه محمد بن واسع كأنه وجه الثقلى، اگر میرے دل میں سختی پیدا ہوتی تو محمد بن واسع کے پاس چلا جاتا تھا اور ان کے چہرے کو دیکھتا، ایسا لگتا کہ کسی غم زدہ عورت کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے اپنی اولاد کھویا۔ تو اس فکر مندی میں ایک انسان کو جینا چاہیے کہ ہو نہ ہو ابھی موت ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پر غور کریں۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انقلابی خوبی پائی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی پہ غور کرتا ہے، تو اسے عجیب طرح کا سکون ملتا ہے، عجیب طرح کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، عجیب طرح کی لذت ملتی ہے۔ یہی دنیا کی کتاب ہے جس کو ہزاروں مرتبہ ختم کیوں نہ کر لیں، لیکن بار بار عجیب لذت ملتی ہے۔ تو لذت پانا ہے عبادت کی، قرآن کریم سے تعلق جوڑیں۔ اسی طریقے سے
رب کے ساتھ خلوت اختیار کریں، رات یا دن میں جو بھی وقت مناسب ہو بندہ کچھ اکیلے میں بیٹھے، زندگی کے شور ہنگامے سے دور ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کرے۔ مالک بن مغفل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھنے لگے تھے، ان سے کہا گیا الا تستوحش، کیا آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کیا کوئی اللہ کے ساتھ ہونے میں وحشت محسوس کرے گا؟ چوتھے نمبر پر سیلف کنٹرول ہو، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ کنٹرول نہیں تو لذت نہیں ملے گی۔ روزہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے کے لیے ہی فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ خود پر کنٹرول رکھنا، گناہوں سے بچیں سب سے پہلے نمبر پر، کیونکہ گناہ رب اور بندے کے بیچ پردہ ہے۔ گناہ روزی سے محرومی کا سبب بنتا ہے، گناہ ذلت کا سبب ہے، گناہ نیکیوں سے دور کر دیتا ہے، گناہ بصیرت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے جب وہیب بن الورد سے کہا گیا متی یفقد العبد لذت العبادہ، بندہ عبادت کی لذت کب کھوتا ہے، بندہ عبادت کی لذت سے کب محروم ہوتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے یا گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تب۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یفقد لذت العبادۃ اذا ہم بالمعصیہ، گناہ کا ارادہ کرتے ہی بندہ عبادت کی لذت کھو دیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتے ہی بندہ عبادت کی لذت کھو دیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتے ہی بندہ عبادت کی لذت کھو دیتا ہے۔ جی ہاں، گناہ کر رہے ہوں عبادت کی لذت نہیں پائیں گے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غض البصر عن المحارم یوجب ثلاث فوائد، حرام چیزوں سے نگاہیں پست رکھنا، اس سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم فائدہ ہے حلاوت الایمان و لذتہ، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے حرمت قیام اللیل بسبب ذنب اذنبتہ، میں ایک گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قیام اللیل، شب بیداری کی توفیق سے محروم ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو سعید، میں رات میں صحت و عافیت کے ساتھ سوتا ہوں، قیام اللیل کی خواہش ہوتی ہے، وضو کا پانی بھی اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بیدار نہیں ہو پاتا قیام اللیل کے لیے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذنوبک قیدتک، تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم عبادت کی لذت پانا چاہتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ گناہوں سے دوری جب تک نہیں ہوگی عبادت کی لذت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ کھانے پینے، بیکار گفتگو اور فضول نظر سے بھی بچیں، کیونکہ زیادہ جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے تو اس کی وجہ سے غفلت آنے لگتی ہے، اور جب غفلت آتی ہے تو عبادت کی لذت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پتے کی بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ما ملا آدمی وعاء شر من بطن، ایک بندہ جن چیزوں کو بھرتا ہے ان میں سب سے زیادہ بری چیز اس کا پیٹ ہے۔ ایک آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنے جسم کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے تو ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، دل کی حفاظت نہیں کی، آنکھوں کو روزہ نہیں رکھوایا، زبان کو روزہ نہیں رکھوایا، دل کو روزہ نہیں رکھوایا، کانوں کو روزہ نہیں رکھوایا، اور جسم کے ایک ایک حصے کو روزہ نہیں رکھوایا، تو یاد رکھیں
عبادت کی لذت سے محروم رہیں گے، عبادت کی لذت نہیں ملے گی، صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ۔ پانچویں نمبر پر اس بات کا خود میں احساس پیدا کریں کہ یہ عبادتیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، دراصل دنیا میں ان عبادتوں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں سکون کی زندگی ملے گی، عجیب طرح کا سکون، ایسا سکون کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس ایسی نعمت ملے گی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا ہوگا۔ جب یہ احساس پیدا کریں گے تو عبادت کی لذت ہمیں ضرور ملے گی۔ میرے بھائیوں، چھٹے نمبر پر عبادت کی لذت پانے کے لیے رب سے تعلق بنانا ہوگا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ عبادت کی لذت کون عطا فرماتا ہے؟ رب عطا فرماتا ہے۔ عبادت کی لذت سے محرومی دراصل گناہوں کا سبب ہے، اور عبادت کی لذت عطا فرمانے والا رب ہے، وہی عبادت کی لذت دیتا ہے۔ اس لیے اس سے مانگیں، اس سے تعلق بنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کہا تھا کہ اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تیرے ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم اس دعا کو لازم کر لیتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمیں عبادت کی لذت ملے گی۔ تو یہ 6 پوائنٹس ہیں، ان 6 پوائنٹس کو نوٹ کریں عبادت کی لذت پانے کے لیے۔ اب ایک آخری جو اہم پوائنٹ ہے رہ گیا ہے، وہ ہے کن کن چیزوں میں عبادت کی لذت ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ایمان میں لذت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابھی ہم نے وہ حدیث سنی، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول اس کی نظر میں دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرے نمبر پر وہ کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محبت کرے۔ تیسرے نمبر پر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی سمجھے، ایسے ہی ناپسند کرے جیسے جہنم میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ 3 خوبی آ جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس ہم پا لیتے ہیں۔ تو ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، اس مٹھاس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی، ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس پا لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو۔ اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو جاتے ہیں، ہم نے ایمان کی مٹھاس پا لیا۔ تو پہلی مٹھاس ہے، پہلی لذت ہے عبادت کی، ایمان کی لذت۔ دوسری لذت ہے نماز کی لذت۔ نماز کے اندر بھی لذت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، قم یا بلال فرحنا بالصلاۃ، کہ بلال کھڑے ہو اور نماز کے ذریعہ مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو نماز میں راحت ہے، نماز میں لذت ہے، لیکن یہ لذت تب ملتی ہے جب ہم پہلے نمبر پر نماز کی تیاری کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر نماز میں آتے ہیں تو اللہ اکبر پر غور کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہا، دنیا کے سارے تقاضے پیٹھ کے پیچھے
اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بات کرنے آئے۔ اسی طریقے سے یہ احساس کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور مناجات کی کیفیت دل میں پیدا کرنا، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی، تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی کو غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نماز میں جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان دعاؤں کے معانی بھی ہم جانتے ہوں، اور معانی جاننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ معانی کو جانتے ہوئے ان پہ غور بھی کر رہے ہوں، معنی کو سمجھتے ہوں اور پھر ان پہ تدبر بھی کر رہے ہوں۔ تو نماز کے اذکار اور دعاؤں اور صورتوں کے معنی ہمیں جاننا چاہیے نماز کی لذت پانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو نماز کے اندر ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کریں گے۔ رات کی عبادت بھی عجیب لذت رکھتی ہے، جس کو ہم شب بیداری کہتے ہیں۔ یہ بھی لذت رکھنے والی عبادت ہے، اس کو سب لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ جو رات میں شب بیداری نہیں کرتے، قیام اللیل نہیں کرتے، رات میں تہجد نہیں پڑھتے، وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کی لذت میں ایسے کھو جاتے تھے کہ رکوع کرنا بھول جاتے تھے اور پاؤں سوجنے کی تکلیف بھی آپ کو نہیں۔ تو یہ ہے مناجات کی لذت۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کرتے تو اپنے پاؤں کو دیوار سے لگا دیتے اور سر نیچے کر لیتے تاکہ رات بھر کھڑے رہنے کی وجہ سے پیروں میں جمع ہونے والا جو خون ہے وہ واپس اپنی جگہ آ جائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رات شروع ہوتی ہے تو مجھے اس کی طوالت کا ڈر لگتا ہے، پھر جب قرآن شروع کرتا ہوں تو صبح ہو جاتی ہے اور میری پیاس نہیں بجھتی، یعنی تلاوت کا شوق ختم نہیں ہوتا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو سجدہ کرتے تھے تو روزانہ ان کے سجدہ کرنے کی جگہ بھیگ جاتی تھی قیام اللیل کی وجہ سے۔ ایک بار ایک عورت ان کے گھر آئی تو جائے نماز کو گیلا دیکھا، جائے نماز گیلا ہے، تو ان کی بیوی سے کہا کہ بہن مجھے ڈر ہے کہ کہیں بچے نے اس جائے نماز پر پیشاب تو نہیں کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شیخ کے آنسو ہیں، یہ امام اوزاعی کے آنسو ہیں، ان کی ہر صبح ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی ہر صبح ایسی ہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو قیام اللیل کی ایسی ہی لذت ملتی ہے۔ امام ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی لذتوں میں اب 3 چیزیں باقی رہ گئی ہیں: قیام اللیل، بھائیوں سے ملاقات کرنا اور جماعت سے نماز پڑھنا۔ تو قیام اللیل میں لذت ہے، لیکن اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس لذت کو اپنایا ہو۔ میرے بھائیوں، چوتھی چیز جس میں لذت ہے، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت میں عجیب لذت ملتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، اگر تمہارے دل صاف ستھرے ہوتے تو تم اپنے رب کے کلام سے سیراب نہ ہوتے۔ ہم قرآن شروع کرتے ہیں اکتا کر کے اٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل گدلا ہے، دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے۔ اب اس دل کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے عبادت، رب کی عظمت پر غور کرنا ہے، عبادت کے لیے خود کو وقف کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، عجیب طریقے سے لذت ملے گی۔ تو قرآن میں لذت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ اور خیرات میں بھی عجیب طرح کی لذت ملتی ہے۔ صدقہ کرنے میں، پیسہ خرچ کرنے میں بھی لذت ملتی ہے۔ یہی وہ لذت تھی جسے پانے کے لیے
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرحا کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یہی وہ لذت تھی جسے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کے درخت کے بدلے 600 کھجور کے درخت پر مشتمل اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور باغیچہ میں آئے، بیوی سے کہا کہ میں نے اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، تو بیوی نے کہا ربح البیع یا ابا الدحداح، آپ کا سودا کامیاب رہا۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے میں بھی لذت ملتی ہے۔ یہ جو مجلس ہے، جہاں ذکر کی مجلس ہے وہیں علم کی مجلس بھی ہے۔ علم حاصل کرنے میں بھی لذت ملتی ہے، لیکن سب لوگوں کو یہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ لذت ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو علم کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم علم کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس میں کھو جاتے ہیں، اور علم بھی خاص طور پر جبکہ دینی علم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ کیا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے بھائیوں، تو پھر آئیے پہلا قدم آج ہی اٹھائیے، ابھی اور آنے والی عبادت کی لذت اللہ کا بہت ہی قیمتی گفٹ ہے، جو انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس کی تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تلاش ہے، آئیے دنیا کے شور کو کم کیجیے، رب سے لو لگائیے، اور آج ہی اس خوبصورت سفر کی شروعات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔